پاکستان کی سیاست ایک بار پھر سے ایک ایسے موڑ پر آن کھڑی ہوئی ہے جہاں پر بات چیت کے دروازے کھلنے کی امید بھی ہے اور سیاسی تلخیوں کے بادل مزید گہرے بھی ہو رہے ہیں۔ ایک طرف پی ٹی آئی احتجاجی تحریک چلانے کے مشن پر ہے جس کے 2 راؤنڈ تو مکمل ہو چکے، صرف یہی نہیں پی ٹی آئی کی طرف سے ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ حکمران اتحاد کی طرف سے پی ٹی آئی کو مذاکرات کا آپشن دوبارہ لینے کا مشورہ بھی دیا جا رہا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر صاحب کی جانب سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو مل کر یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی سیاسی راستہ اختیار کرے تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی سیاسی بحالی میں مدد کے لیے آگے آ سکتی ہے۔ لیکن کیا پیپلز پارٹی یہ مشورہ حکومت کو بھی دے گی کہ وہ مذاکرات سے پہلے کوئی لچک دکھائے، ماحول بنائے جس میں اپوزیشن مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو سکے؟ سیاسی تلخیاں جس حد تک بڑھ چکی ہیں، کیا اب بھی وقت ہے کہ اسے ریورس گیئر لگایا جا سکے؟ کیا اپوزیشن اپنے جارحانہ موقف میں حد سے آگے جا رہی ہے یا حکومت اپنے طاقت کے زوم میں اپوزیشن کو نظر انداز کر رہی ہے؟ اگر حالات کو بہتر بنانا ہے تو کیا پہل اپوزیشن کو کرنا ہوگی یا سب سے پہلے حکومت کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا؟ دوسری طرف یوم آزادی پر حکومتی اراکین کو ایوارڈز دینے اور اشتہارات پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر نہ ہونے پر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، جس پر آج اپوزیشن نے سینٹ میں احتجاج بھی کیا۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بانی پاکستان کی تصویر کو جگہ نہ دینا محض انتظامی کوتاہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی سوچ کار فرما ہے؟ اس نقطے پر اپوزیشن کی یہ تنقید حقیقتاً جائز ہے یا یہ محض ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے قمر زمان قاہرہ صاحب، میں ان کو ویلکم کروں گی۔ بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ قمر زمان قاہرہ صاحب، جس طرح سے میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی 14 اگست کا ایک حوالہ رکھا، وہ سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سر، پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے پاس 1-2 ایونٹ ایسے پاکستان میں آتے ہیں سال بھر میں جہاں پر ہمیں یکجہتی نظر آتی ہے۔ بدقسمتی سے 14 اگست پہ وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کو اب اپنا کردار ادا کرنا ہوگا؟ جس طرح سے نوید قمر صاحب کی طرف سے یہ رکھا گیا آپشن پی ٹی آئی کے پاس، حکومت کی ٹیبل پر بھی یہ آپشن آپ لوگوں کی طرف سے، آپ کی پارٹی کی طرف سے جانا چاہیے؟ یہ اچھی سوچ ہے کہ نہ صرف اہم مواقع پہ ادروائز بھی قوم کے اندر یکجہتی کا کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ جمہوریت اختلاف رائے کا نام ہے، اختلاف کا یا دشمنی کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم اس کو دشمنی کا رنگ دے لیتے ہیں کہ جو سیاسی مخالف ہے اس کی وفاداریاں بھی ملک سے مشکوک ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر کیسز بھی بن جاتے ہیں اور بہت کچھ تماشے لگ جاتے ہیں۔ یہ افسوسناک ہے اور بالکل آپس میں گفتگو بھی رہنی چاہیے، ایک دوسرے کو ٹالریٹ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن نا پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ 14 اگست کے دن اگر انہوں نے اس دن بھی احتجاج کی کال دے دی تو پھر اتفاق رائے کہاں ہوگا؟ حکومت اس کو تو اتفاق رائے کی طرف نہیں لے کے جائے گی نا۔ اب عرض یہ ہے کہ میری جماعت اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ مجھے نوید قمر صاحب ملے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ ان کو جماعت کی طرف سے تائید تھی، جس ہو گیا، ہو سکتا ہے ایسا ہو، نہ بھی ہو تو وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، سینئر ممبر ہیں ہمارے پارٹی کے، تو انہوں نے اپنے طور پہ بھی اگر کوئی بات کی ہے کہ آپ کو پولیٹیکل پروسیس میں آنا چاہیے، تو یہ وہی بات ہے جو بلاول صاحب ان کو 2018 میں بھی کہہ رہے تھے اور اب بھی جب سے حکومت آئی ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پروسیس کے اندر رہنا چاہیے، پروسیس سے باہر نکل کے جمہوریت کا، پی ٹی آئی کا یا ملک کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں وہ ہمیشہ ہمیں گالی گلوچ سے ہی کام لیتے رہے۔ لیکن نوید صاحب نے اگر ان کو یہ مشورہ دیا ہے تو یہی صاحب مشورہ ہے جو آپ بھی دیتے ہیں، میں بھی دے رہا ہوں، باقی سب لوگ بھی دے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کے مشورے سننے کو بھی تیار نہیں ہے، ماننا تو بات کی بات ہے کیونکہ وہ خود ذہین فتیم لوگ ہیں۔ بٹ ایک آخری گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس بات کو سمجھتی ہے کہ سیاست آرٹ آف پاسبلٹیز ہے۔ آپ نے جو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس میں بیسٹ آپشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ جمہوریت کا مسئلہ اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنا ہوتا ہے، یعنی ٹارگیٹ آپ نے کرنا ہے کہ آپ جمہوری آزادیوں کی طرف، معاشی آزادیوں کی طرف، انسانی حقوق کی طرف لوگوں کو، معاشرے کو ایسے حالات میں لے جائیں کہ جہاں پہ لوگ سکھ کا سانس لیں اور اپنی گورننس کے اوپر لوگوں کا اعتماد اور مضبوط ہو۔ میں
اس وقت سمجھتا ہوں کہ ہمارے کسی ایک جماعت کا یا ایک وقت کا قصور تو نہیں، لیکن گریجولی بگڑتے بگڑتے اب آ کے یہ ایکویشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا اور گالی گلوچ سے بڑھ کے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے تک کا معاملہ یہ آ گیا ہے۔ بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے۔ خان صاحب کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، اب تک نہیں بیٹھیں گے تو جمہوریت کا بھی نقصان ہے، ملک کا بھی نقصان ہے۔ سر یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، سر آپ نے بہت خوبصورت بات کی، لیکن سوال بھی میرا اسی سے متعلق ہوگا۔ جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اتنے زیرک اور پرانے ایسے بڑے نامور لوگ کسی اور جماعت کے پاس ہیں جتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیں سفارتی سطح پر تو کامیابیاں سمیٹتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن سر ہمیں انٹرنل پالیٹکس میں اندرون خانہ جو سیاست ہو رہی ہے جس سے ایک عام آدمی گھٹن کا شکار ہے، پیپلز پارٹی کی انوالومنٹ وہاں تک ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے 2018 آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی، اس وقت بھی خان صاحب کے عزائم کیا تھے اور ہمارے خلاف یا باقی جماعتوں کے خلاف کیا کیا انہوں نے۔ میری جماعت نے اس وقت بھی ان کو یہی مشورہ دیا تھا، بعد میں بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ ملک کے مسائل اتنے گمبھیر ہیں، ہم آپ سے کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں، اگر کوئی الزام ہے تو ہم اپنا الزام بھگتیں گے، لیکن اس کے جواب میں خان صاحب نے وہ رستہ اختیار نہ کیا، اور اب تک ان کا ذاتی رویہ یہی ہے۔ ان کی جماعت کے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، جس بات کو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، لیکن خان صاحب کو اور ان کی جماعت کے کچھ ممبران کو یہ زوم ہے، یہ ان کا پرابلم ہے کہ وہ ٹکراؤ اور تصادم کی سیاست کو کامیابی کی دلیل سمجھتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ معتبر ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے یا ریاستی اداروں سے ٹکراؤ کی سیاست لوگوں کی نظر میں ہیرو بناتی ہے اور آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ آپ کے بھی نقصان میں ہوتی ہے اور قوم و ملک کے نقصان میں بھی ہوتی ہے، اور یہی کام پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی ٹکراؤ کو، تصادم کو، نفرت کی سیاست کو اپنا ہتھیار سمجھتی ہے، ورنہ ہم نے کب نہیں کہا، اب بھی کون سا دن ہے جب بلاول صاحب نے ان کو دعوت نہیں دی، زرداری صاحب نے دعوت نہیں دی، اور وہ کیا ہے کہ آپ خان صاحب کو ریلیز کریں، اب وہ کنڈیشنل ہو گیا نا، انیبلنگ انوائرمنٹ تو نہ ہوئی۔ انیبلنگ انوائرمنٹ تو یہ ہے، ہمیشہ کہا ہے کہ حکومتیں لیت و لال سے کام لیتی ہیں، ایسے حالات میں چاہیے کہ گورنمنٹ آگے بڑھ کے چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے اپنے لیے، ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے راستے پیدا کرے، بالکل وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی واحد راستہ ہے، اللہ کرے وہ مان لیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سر حکومت جس طرح سے اپنے معاملات کو پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹ کر کے آگے بڑھا رہی ہے، وہ چاہے قانون کے مطابق بھی اگر عمل کر رہے ہیں تو ایک انتقامی رویہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایک انتقامی سیاست کی طرف پاکستان کا موجودہ سسٹم چل رہا ہے۔ آپ لوگ اور آپ کی پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے، مگر جب بھی ہم نے دیکھا حکومت لڑکھڑائی ہے، آپ لوگوں نے موجودہ حالات میں ان کو بیساکھی دی یا سہارا دیا ہے، لیکن جو حکومت کا رویہ ہے سیاست میں، پی ٹی آئی میں، اور ان کی جو سیاست کا طرز عمل ہے، کیا پیپلز پارٹی اس سے مکمل اتفاق کرتی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ ان کو سہارا دیتے ہیں، اسی لیے میں یہ سوال آپ کے پاس رکھ رہی ہوں۔ دیکھیے پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر کسی پہ کرمنل کیسز ہیں اور وہ عدالتی پروسیس میں سزا یافتہ ہے، وہ سیاستدان ہے، وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ کاروباری ہے، سب کے لیے قانون برابر ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہو سکتی کسی کے ساتھ بھی۔ جو سیاسی کشمکشوں میں لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ اور صورت ہوتی ہے، لوگوں کو ڈیٹینشن میں ڈالا جاتا ہے، ان کے خلاف کیس نہیں بنائے جاتے۔ اب بھی پی ٹی آئی کو یہ سمجھنے کا حق ہوگا، لیکن جنرلی کیا ایسی صورتحال ہے کہ 9 مئی کو کچھ نہیں ہوا تھا؟ 9 مئی کے واقعات جو ہوئے تھے کیا اس میں کچھ نہیں ہوا تھا؟ جو وہ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں نے اپنے لوگوں کو بھیج کے یہ سارا کچھ کرایا اور ہمارے خلاف کیس بنوا دیے، کیا یہ بات عقل کے قریب جاتی ہے؟ فوٹیج وہ کہتے ہیں ساری جیلی ہے، آپ کے پاس چینلز کے پاس جو فوٹیج ہے سارے ملک کے اندر سے آئی ہوئی، کیا وہ واقعی جیلی ہے؟